بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ آج کے اس خصوصی شو کے اندر ہم سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک کہتے ہیں، کیونکہ عید الفطر کا پرمسرت موقع ہے، اور اس پرمسرت موقع پر جہاں بہت سارے دیگر پروگرامز آپ نے دیکھے اور جہاں آپ نے فیملیز کے حوالے سے پروگرامز دیکھے، خواتین کے، بچوں کے، ٹھیک ہے، کھانے پکانے کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی، مختلف پروگرامز آپ نے دیکھے اور الحمدللہ ان کو انجوائے بھی کیا، بہت زیادہ پسند بھی کیا۔ تو سب سے پہلے تو ایک مرتبہ آپ کو عید مبارک، خواہ آپ نے منگل کے دن عید کی ہے یا بدھ کے دن، جس دن بھی عید کی ہے اللہ رب العزت اس جیسی بہت ساری اور خوشیاں جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ رمضان مبارک کی جو ساری عبادات ہیں، محنتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور یہ جو عید کا جو پرمسرت موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، اس کی پرمسرت موقعوں کو اس جیسے بہت سارے اور پرمسرت موقع آپ سب کے، ہم سب کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت لے کر آئے۔ تو یہ تو آج کا چونکہ ایک خصوصی اس حوالے سے ایک شو ہے، اور عید کی چونکہ ٹرانسمیشن ابھی ہماری جاری ہیں، اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ خواہ منگل کے دن عید کی ہے یا بدھ کے دن عید کی ہے، جس دن بھی آپ نے عید کی ہے، اسی حوالے سے آج کا یہ شو ہے کہ جو ہم چونکہ بات چیت ان ٹاپکس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور ان سوالات کے بسا اوقات جوابات کچھ مل رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں مل رہے ہوتے ہیں، کچھ سے خاموشی سے صرف نظر کرنا ہوتا ہے، کچھ سوالات کے جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو تلخ ہوتے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب کبھی کبھار وہ ہمیں جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا، بالخصوص جب اسکول میں بچوں کی چھٹی کے حوالے سے بات چیت کرنی ہو، اپنے ورک اسپیس پر اپنی جو ورک انوائرمنٹ ہے اس میں یہ بتانا ہو کہ بھائی عید کے دن کی جو ہے وہ ہم نے چھٹی لینی ہے، یا اور کچھ ارینجمنٹ کرنی ہے، یا کوئی پارٹ جو ہے وہ ویکیشن جو ہے، تو جو بھی ہو اس میں چونکہ مختلف قسم کی جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کیفیات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اگو مگو کی کیفیت ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے بات چیت کرنی ہے کہ یہ جو دو عیدیں منائی جاتی رہی ہیں اور منائی جا رہی ہیں، یہ آخر کیوں ہیں، اور اس کا یہ جو تسلسل ہے یہ آخر کب تک چلے گا۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے بات چیت کرنی ہے، اور امام صاحب بھی موجود ہیں، میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آپ کی جو آراء ہیں وہ بھی یقیناً اس پروگرام کو دلچسپ بنائیں گی کہ آخر یہ دو عیدیں یا یہ دو چاند جو ہیں، یہ بالخصوص چاند سے مراد یہ کہ ایک وہ رمضان کے جو چاند ہوتے ہیں، عید کے چاند ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی رمضان شروع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بعد میں شروع کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آخر رمضان اور عید بالخصوص جس وقت ان کے چاندوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر آراء جو ہیں وہ مختلف کیوں ہوتی ہیں، اور یہ کمیونٹی ڈیوائیڈ کیوں ہو جاتی ہے۔ ایک تو پہلی بات ہے کیوں، اور اس کے بعد یہ کب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا، آیا یہ کہ اس کا کوئی سد باب موجود ہے، کوئی سلوشن موجود ہے یا نہیں ہے، یا اس کو بالکل ایسے ہی اسی طریقے سے چلتے رہنے دینا چاہیے، کوئی حرج جو ہے نا وہ نہیں پڑتا، زندگیوں کے اندر کوئی خاص جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا۔ اس حوالے سے آج اس گفتگو کو آج ہم نے کرنا ہے، اور آپ کی جو آراء ہیں، آپ کے جو تجاویز ہیں، یا آپ کے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں، مشاہدات ہیں، وہ کس طریقے کے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں۔ امام صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا ابراہیم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً آپ کو بھی عید مبارک ہو ایک مرتبہ پھر، کیونکہ ابھی تو عید چل رہی ہے بہرحال، کیونکہ وہی بات ہے کچھ نے منگل کو کی ہے اور کچھ نے بدھ کو کی ہے، اور ہمارے ناظرین بھی اس کے اندر شامل ہو کر اپنی اپنی رائے جو ہے وہ پیش کریں گے، مگر اب جو ہے وہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ صرف عید ہی جو ہے وہ مختلف نہیں ہوتی، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ بالکل رمضان کے آغاز سے ہی، ایون آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ہی علاقے کے اندر ایک ہی سٹریٹ کے اوپر سحری کا ایک وقت جو ہے وہ تقریباً کوئی 2:30 بجے 1:30 بجے ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے کا 3:30 4 بجے ہو رہا ہوتا ہے، افطار کے اوقات کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اختلاف رہتا ہے۔
تو یہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ عادت سی ہو گئی ہے, ورائٹی ہو گئی ہے. اب یہ کچھ اس طرح کا, اچھا اس کا اتنا نہیں احساس ہوتا. اور یہ جو ہے اچھا اس کا پہلے یہ ہوتا تھا, ایک فرق ہوتا تھا کہ جی ہمارے یہاں نا ایک بات کی جاتی تھی, اور جی فلانے دی عید ادوں ہیں تو فلانے دی ادوں ہیں, کچھ مسالک کو جو ہے نا وہ کیا جاتا تھا. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. اب میرے خیال میں ہر مسلک کے اندر بھی جو ہے نا دو گروپ بن چکے ہیں, اپنے اپنے علیحدہ اپنا جو ہے نا وہ چیزیں بن چکی ہیں. اور جس طرح ہم بھی چونکہ اسلام چینل یہ بھی ایک جو ہے وہ پارٹ آف سوسائٹی ہے, تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ بلکہ میرے خیال میں ہم جو دو بندے یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم میں سے ایک نے جو ہے وہ منگل کو کر لیا اور ایک نے جو ہے وہ وینسڈے کو کی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ مطلب اب سوسائٹی کی, لیکن بات بہرحال یہ ہے کہ اس کو ختم تو ہونا چاہیے, اور یہ یقیناً ختم ہونا چاہیے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر نہ کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ایک تو بات آپ نے یہ کہی نا, مگر اس میں جو میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ ناظرین آپ کی بھی یہ ایک مشاہدہ جو ہے وہ رہا ہوگا کہ یہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے بالخصوص جبکہ ایک فیملی کے اندر ایک جنریشن جو ہے وہ ایک دن کر رہی ہے اور دوسری جنریشن, خاص طور پہ یہ جنریشن کا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے اس وقت. جنریشن میں ابراہیم بھائی ایک بھائی یعنی وہی, اب وہ بھائی بہنیں وہ تو ایک ہی جنریشن کے ہوں گے نا, تو ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ ایک دن عید کر رہا ہوگا, دوسرا بھائی دوسرے دن عید کر رہا ہوگا, اور اس کے اوپر پھر ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو غلط صحیح ثابت. اچھا کہیں ایسا تو نہیں کسی کو چھٹی ایک دن مل گئی ہے, ایک کو چھٹی دوسرے دن ملی اپنی آفس سے؟ نہیں وہ تو پھر وہ خود ان کو اس طرح سے ایون اچھا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا, اچھا دیکھیں اب جو بڑے ہیں وہ تو چلے ہو گئے ہیں صحیح, لیکن یہ جو بچے ہیں نا ان کو بھی بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. بھائی میرا ایک دوست جو ہے اس نے تو کل عید کر لی ہے, صحیح, اب میں کل کیوں کروں گا, یا پھر میں اگر آج عید کر رہا ہوں تو میرا دوست جو ہے وہ کل کیوں عید کر رہے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے بھی ایک کنفیوژن ہوتی ہے. پھر خاص طور پہ جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں, سوسائٹی کے اندر بھی جو ہے وہ اس بات کا ایک جو میسج جانا چاہیے وہ اس طرح سے نہیں جاتا. جس طرح سے ایک اتفاق کا اتحاد, دیکھیں ہم ہر نماز کے بعد نا اور ہر پروگرام کے آخر میں دعا کر رہے ہوتے ہیں, اتفاق اور اتحاد نصیب فرما, امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما دے. اور پھر اچھا یقیناً اس کے اندر ہماری سوسائٹی کے تمام جو مختلف, اس میں علماء بھی ہیں, اس کے اندر کمیٹی ممبران بھی ہیں, اور ایون میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ہماری جو پبلک کے اندر جو نمائندے ہوتے ہیں وہ تمام اگر اپنا اپنا کردار ادا, اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب یہ موقع آتا ہے نا تو پھر بات چیت ہوتی ہے, بھائی اب کوشش کرنی ہے, اب کچھ کرنا چاہیے, ہونا چاہیے, اور پھر ایک دو دن کے بعد. اچھا میرا خیال ہے کہ اب یہ ویسے جو میں فیل کر رہا ہوں نا, یہ ٹاپک ہے کوئی نیا نہیں ہے, ایک اچھا خاصا جو ہے نا وہ رہا ہے, بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا انہی گزشتہ 15-20 سالوں کے درمیان کہ جس میں 3 عیدیں ہو گئیں, ٹھیک ہے, 3 مختلف دلوں میں, مختلف کمیونٹی کے مختلف گروپوں نے, مختلف گروہوں نے. اچھا کبھی کبھار اس طریقے کا فیل ہوتا ہے کہ مسئلہ جو ہے اب جو مسئلہ ہے نا یہ جو شرعی بنیادوں سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہ ذاتی جو لوگوں کی اپنی آراء ہیں, اور بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا اگر میں زیادہ کہوں بات تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے کہ کچھ انا جو ہے وہ لوگوں نے اپنی کچھ مختلف طبقات جو ہیں انہوں نے وہ بنا لی ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ریجڈ رہنا ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ اسی طریقے سے ہوگا, جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے. اچھا اس پہ تو خیر تھوڑا بہت جو ہے میں کچھ چیز ایڈ کروں گا آگے بھی چل کے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, جی بالکل, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب, عید مبارک. جی خیر مبارک. بہت شکریہ جی افضال صاحب, افضال صاحب بات کریں. مبارک ہوں. بات یہ جی کہتے ہیں عید بچوں کی ہوتی ہے, عید والے دن بچوں نے والدہ محترمہ سے بڑے بڑے پھولوں والی دعا کی درخواست کرنی ہوتی ہے. صحیح. جن والدین نے اپنے بچوں کو حلال کا کھلایا ہے ان کے وہ بچے جو ہے نا وہ مانگتے ہیں پھولوں کا فراق, اور اس عید کی ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے. یہ ہم بڑوں کا فرض بنتا ہے. آگے آپ خود سوچ لیں, اللہ بھیجے. اچھا افضال صاحب میں بہت زیادہ صحیح طریقے سے آپ کا میسج جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پایا ہوں. آپ کا عام طور پہ جو میسج ہوتا ہے وہ بہت ہی بریف ہوتا ہے, کنسائز ہوتا ہے, اور بہت جو ہے نا وہ اس کے اندر بہت ایک ڈیپ میسج جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے.
صحیح تو ہے. بہرحال یہ سمجھ بات تو خیر بالکل مجھے بھی صحیح ہے فی کہ الوقت آخری بات ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے بڑوں کو عید میں ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے وہ بات بالکل ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے. اچھا اس میں دیکھیں کچھ تو یقیناً چونکہ وہ عید جو ہے وہ مذہبی فریضہ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو اس کا جو تعین ہے وہ مذہبی جو گائیڈ لائن ہے انہی کے مطابق ہوگا. صحیح. اور چونکہ یہاں پر ہم ایک اقلیت کے اندر ہیں, کوئی ایک پورا ایک اوورال مسلم معاشرہ یا کوئی اس طریقے سے ایک کانسیپٹ وہ موجود نہیں کہ کوئی ایک اتھارٹی ہوگی, وہ اتھارٹی جو ہے نا وہ اناؤنس کرے گی. بات جو ہے وہ تھوڑی سی چلی جاتی ہے کہ لوکل مسجد جو ہے وہ آپ کی وہ کس طریقے سے کر رہی ہے. اب وہ لوکل مساجد بھی اتنی ساری موجود ہوتی ہیں ماشاءاللہ اس کمیونٹی کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یوکے وہاں ایک ہی اسٹریٹ کے اوپر 4-4 6-6 مساجد جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, اور ان میں سے اس ایک اسٹریٹ کے اوپر جو 4 مساجد ہیں ان 4 میں سے ایک مسجد اور اس کا جو نیکسٹ ڈور جو نیبر ہے وہ جو دوسری مسجد ہے وہ دونوں مساجد مختلف دنوں عید کر رہی ہے. ایک کے یہاں بہت گہما گہمی ہے اور دوسرے کے یہاں بالکل ایسا سناٹا جو ہے وہ کوئی سوگ کا ایک سما ہوتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت سے اچھا ایک تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ آگے کی طرف نکل گئی ہے, اور وہ بات اس طریقے کی ہو گئی ہے کہ ہم بیٹھ کر وہ ٹھیک ہے امت کی اتحاد اور اتفاق کے لیے دعائیں تو کر لیتے ہیں, مگر یہ کہ ایک جو وائڈر کمیونٹی ہے نا, صحیح ہے, اس میں خاص طور پر وہ ادارے کہ جن اداروں کا انٹریکشن ہوتا ہے مسلم کمیونٹی کے ساتھ, جنرل پبلک کے ساتھ نا, صحیح ہے, ان کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی ہے. صحیح ہے. اب آپ اسکول والوں کو بتائیں گے نا کہ بھائی بچوں کی آپ نے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم پہلے دن والے ہو دوسرے دن والے ہو, صحیح ہے, ٹھیک ہے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے ان کی کوئی, اچھا ان کو نہیں پتا, یہ نہیں پتا ہے کہ کون ہے کون نہیں, بس وہ ان کو یہ پتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ان کے ہاں وہ ایک دن کرتی ہے, دوسری پارٹی جو ہے نا دوسرے دن کرتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی پہلی پارٹی میں سے ہو دوسری پارٹی میں سے ہو. صحیح ہے. تو اب یہ بہرحال ان لوگوں کو کم از کم یہ جنرل جو ادارے ہیں اس طریقے کے ان کو پتہ چل گیا ہے ورک پلیسز پہ لوگوں کو. اچھا یہ افسوسناک صورتحال ہے. صحیح ہے, ایسا ہی ہے. یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ان کو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ مسلم کمیونٹی اپنی جو سیلیبریشن ہے اس کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتی, اس کے اندر بھی ڈویژن ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک اور کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میری طرف سے عید مبارک. بہت بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. مجھے اگر عید مبارک آپ کل کہتے تو میں مان جاتی کہ آپ لوگوں نے میرا خیال کیا. اب آپ لوگوں نے میرا خیال نہیں کیا تو میں بھی آپ کو بس ہی کہتے ہیں نا, ایک دن گزری عید مبارک ہی دے رہی ہوں. چلے آپ بھی تو کہہ رہی نا عید مبارک. گردن پکڑنے نہیں, آپ وہ قریب رہ کے نہیں مجھے عید مبارک کہہ سکے. اچھا آپ کے سوال میں اس کا جواب بھی تھا. اچھا یہاں پہ 2 سیٹ ہے نا, ایک اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, دوسرے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. ان کی ادا کا مسئلہ ہے, وہ سعودیہ میں جا کے بھی نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھتے, وہ حج بھی علیحدہ ہی کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے باقی لوگوں کی بھی زندگی جو ہے نا جیرن کی ہوئی ہے. بچوں کی عید بھی کرکری کر دی, بڑوں کا بھی عبادت کا نشہ جو ہوتا ہے وہ بھی اتر گیا. اچھا دیکھیں پاکستان کا اب کیا شروع ہے. ہاں نہیں دیکھیں, میں آپ کی بات سے جو ہے نا وہ اس طریقے سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ کہ ایک ہی جو گروپ ہے نا اس کے اندر بھی ڈیویژن ہوئی ہے. اس کے کچھ آدھے لوگ ایک طرف کر رہے ہیں, آدھے لوگ دوسری طرف کر رہے ہیں. جو دوسرا گروپ ہے جو عام طور پہ ایک دن کیا کرتا تھا, اب وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. ان میں سے کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں. بالکل ایسا اوورآل ایک ایسا مکسچر ہو گیا ہے کہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی تفریق باقی نہیں بچی ہے. بہت بڑے بڑے جو نام ہیں, بہت بڑے نام کوئی اس طرف کر رہے ہیں. کہتی ہیں انہوں نے جب اللہ کا حکم نہیں ماننا, اللہ کے نبی کا حکم نہیں ماننا, تو پھر انہوں نے اپنی چالیں چلنی ہے نا. اچھا مسز حسن, اس پہ تو ساتھ آپ اپنی ویسے ایک رائے دینی. آپ کا تو یہاں پہ ظاہر ہے ایک بڑا عرصہ ہو گیا ہے. آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ ابھی مطلب ابھی کا یہ ایشو ہے, یا مطلب آپ جیسے آپ کو تو غالباً 30 35 40 سال شاید یہاں پہ ہو چکے ہیں. 50 سال ہو گیا مجھے. 50 سال ہو گئے. تو تب سے آپ کچھ ایسا ہی دیکھ رہی ہیں, یا مطلب پہلے کچھ بہتر نہیں سنتے؟ نہیں تھا ایسے. اچھا پہلے 10 سال میرے جو تھے نا بہت ہی پیارے گزرے ہیں. اچھا ہم لوگ سارے ریجن پارک موسک میں جاتے تھے. اچھا کیوں ہی مسلمانوں کو چانس ملا اپنی مسجدیں بنانے کا, اس میں بھی 10 سال بڑے پیارے گزرے ہیں. جب یہ پیروں کا سسٹم آیا ہے نا تو یہ سلسلہ خراب ہو گیا.
اچھا چلیں مسز حسن, چلیں آپ نے بالکل جو ہے ٹھیک ہے, آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی ہے, اور میری رائے جو ہے نا ویری ٹھوس ہے, بالکل ٹھیک ہے, اسٹرانگ ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. میں لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتی ہوں, پر سچ کہنے سے بات نہیں آتی. چلیں بہت بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ویسے اس میں ظاہرہ مختلف اس کی وجوہات ہیں. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عید باسی عید مبارک. میں وہی کہوں کہ تیسرا دن ہے عید کا. جی بہرحال آپ کا ٹاپک تو عیدین کے بارے میں ہے, تو یہ تو ہم نے بھی پہلے تو ایک ہی عید موسٹلی مناتے تھے. اب یہ دیکھنے میں آیا کہ مختلف شہروں میں 2 عیدیں ہوتی ہیں اور گھروں میں بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں. یہ ہونی تو نہیں چاہیے. بہرحال یہ آپ لوگ ہی سالو کر سکتے ہیں اس کی پرابلم. میرا ٹاپک کچھ اس سے ہٹ کے ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتی تھی ریگارڈنگ رمضان کے بارے میں. رمضان میں میری امی بیمار تھی, میں پاکستان گئی تھی, تو میرا پورا رمضان سفر میں موسٹلی 2-3 روزے تو اس میں ہی گزرے. جب میں پاکستان سے واپس آ رہی تھی تو میرا روزہ تھا. جہاز میں مجھے میرے نالج کے مطابق یہ تھا کہ جہاں آپ اترو تو اس کے مطابق, اس ٹائم کے مطابق کرنا چاہیے, افطاری کرنی چاہیے. مگر جہاز میں کچھ لوگوں نے جو ہے جو رکھے تھے, کچھ نہیں رکھے تھے. کچھ جنہوں نے رکھے تھے تو وہ انہوں نے وہاں پاکستان کے ٹائم کے مطابق افطاری کے جو ٹائم ہو گیا تو انہوں نے افطاری کر لی تھی. تو میں پھر ظاہر اب سب نے یہی کہا کہ کرنا چاہیے, تو میں بھی ان میں شامل ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے بھی اپنا روزہ کھول دیا تھا. تو مگر میں ابھی اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اس کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہوگی اور میں کیا کروں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں تو عید میں نے روزہ وہاں سے وہاں رکھا تھا, اور عید کے لیے میں یہاں آئی ہوں, عید سے 1 دن پہلے آئی تھی. اچھا اس طرح سسٹر کہ آپ نے جو ہے وہ کال کی ہے, اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میں نے انہی 2 سوالوں کے جواب پچھلے ایک پروگرام میں دے چکا ہوں, اور چونکہ یہ ہمارا بڑا جو ہے وہ لوکل ایشوز پہ بات ہوتی ہے, تو انشاءاللہ جو ہمارا پروگرام جستجو ہے اس میں ضرور اس پہ ذکر کروں گا کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ نے اپنی رائے بھی دی ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. عید مبارک آپ کو بہت بہت. بہت شکریہ محمود صاحب, آپ کو بھی بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں. آپ نے کب عید منائی؟ میں نے تو پہلے دن عید منائی نا. اچھا, ہاں دوسرے دن بدھ کو میں نے منگل کو منائی میں نے عید. صحیح ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے بھی یہاں 50 سال ہو گیا یہاں آئے ہوئے. جی مسز حسن کی طرح میرے 10-15 سال بڑے اچھے گزرے تھے. آرام سے ہم عید مناتے تھے, اکٹھے ہوتے تھے لوگ, اور اپنی گیدرنگ ہو جاتی تھی اور لوگوں کے ساتھ ہم پکڑتے. جب یہ ملا ہمارے پیچھے آئے, انہوں نے آ کے یہ چکر یہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. صحیح ہے. یہ ملا جو ہے نا یہ لے کے آئے ہیں, یہ ہم پہلے نہیں تھا یہاں کوئی, یہ پاکستان سے انہوں نے ساتھ بیگیج ان کے ساتھ آیا ہے. اچھا اپنے محمود صاحب, جو پہلے جو عید کا اعلان ہوتا تھا وہ بھی تو ملا ہی کرتا تھا؟ نہیں, ہم سعودی عربیہ کے ساتھ کرتے تھے, ریجنٹ کے ساتھ. اچھا, تو اس کے ساتھ ہوتا تھا, سب کو پتہ چل رہا تھا ایک دوسرے کو. امبالہ کی اسپیڈ کی وہاں شاپ ہوتی تھی, وہاں لائنیں لگ جاتی تھی, ایک ہی دکان ہوتی تھی, وہ وہاں لائنیں لگتی تھی اور لوگ کرتے تھے. اچھا نہیں, ملا آئے ہیں, ان کی تو ٹوپیاں نہیں ملتی آپس میں, ان کی ٹوپیاں گاڑیاں مجھے نہیں ملتی, تو یہ کیسے ہی کرے گی, یہ نہیں کرے گی کبھی بھی. یہ ان کے ہاتھ میں بٹیرا آ گیا, یہ مار دیں گے بٹیرے کو. بات یہ ہوگا کہ یہ جو کام ہے نا یہ لینا پڑے گا گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں, اور ایک دن عید اناؤنس گورنمنٹ کرے اور وہ سب جگہ پہ وہی عید ہو. کون سی گورنمنٹ؟ پاکستان گورنمنٹ. نہیں نہیں, دیکھیں یہ ہم تو بات یہاں کی برطانیہ کی کر رہے ہیں نا, تو پاکستان کی گورنمنٹ یہاں پر کیسے اعلان کرے گی؟ نہیں, پاکستان میں کر دینا تو ہم پاکستان کا عید منا لیں گے نا. نہیں تو پھر ایشو ہے پہلے ہی, ہم اگر پاکستان کے ساتھ منائیں گے تو آپ نے جو اتنی ساری 40 سال 50 سال جو عیدیں منائی ہیں ریجنٹ پارک کے ساتھ, تو وہ کہاں جائیں گی پھر؟ وہ ریجنٹ پارک کے ساتھ ہی پاکستان کرے نا. ریجنٹ پارک نہیں تو حج کر رہے ہیں ہم, مکہ جاتے ہیں, دعائیں مکہ مانگتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, نعتیں مدینہ کی پڑھتے ہیں, تو عیدیں اپنی کرتے ہیں. نہیں تو ریجنٹس پارک نے تو علیحدہ کرنی ہے نا, ریجنٹس پارک نے تو سعودیہ کی کرنی ہے عید, اور پاکستان نے
सऊदी को वहीं तो और महमूद साहब यही कह रहे हैं। नहीं, महमूद साहब वहाँ से मसले है नहीं ये तो मौलवियों को महमूद साहब कह रहे हैं सऊदीया के साथ पाकिस्तान ने तो सऊदीया के चांद को फॉलो नहीं करना है ना। क्यों? पाकिस्तान ने तो नहीं करना है, पाकिस्तान तो कहता है भाई हम अपना करेंगे। पाकिस्तान कहाँ से है? जी पाकिस्तान में इस्लाम वो कहाँ से है? नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का जो एक आर्गुमेंट है, ठीक है, वो पाकिस्तान का जो एक सूबा है KPK, उन्होंने आधे लोगों ने सऊदीया के साथ कर ली, आधे लोगों ने जो है वो ये कहा कि नहीं जी हम एक दिन के बाद करेंगे। वो जो सूबा है वो तो हमारे गले में अस्त्रों की माला है, वो हमें दहशतगर्द देते हैं, ड्रग देते हैं, नहीं मगर उन्होंने स्मगलिंग का सामान देते हैं। अच्छा देखें उन्होंने तो सऊदीया के साथ किए ना। जो फार्मूला आपने दिया है कि पाकिस्तान अगर सऊदीया के साथ कर ले तो वही तो वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके कहने के मुताबिक सऊदीया के साथ ईद कर ली है। तो बाकी जो है ना, जो वो बात करते हैं वो बाकी कहते हैं हमने नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने किया है। बात तो ये है। चले बहरहाल ये तो टोपियां नहीं पहनते, ये तो टोपियां नहीं पहनते, मूछें नहीं रखते एक दूसरे के साथ। चले ठीक है। आप अच्छा उनका महमूद साहब का जो कहना है वो ये कि सऊदीया का जो चांद है, जो मक्का का जो चांद है, उस चांद को सारे लोगों को फॉलो करना चाहिए, खौ पाकिस्तान में हो खौ वो दुनिया के किसी भी हिस्से को हो, और उसको जो है वो फॉलो करना चाहिए। ये उनकी अपनी राय है, ये उनकी एक राय है। मगर अगर से इवन इजिप्ट के अंदर, इवन मिडिल ईस्ट के अंदर कई ममालिक जो है वो सऊदीया के मुताबिक ही उस तरह से जो है वो नहीं करते। उनका कोई अपना एक सिस्टम होता है। खैर ये फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के अंदर जो ईद है वो एक दिन के बाद हुई है। दोनों हरमैन हैं, उसमें ट्यूसडे को ईद हो गई है मंगल के दिन, और जो मस्जिद अक्सा की जो ईद है वो बुध को हुई है। अच्छा कुछ और कॉलर है उनको साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों साहबान को बहुत बहुत ईद मुबारक, आपके तमाम अमले को ईद मुबारक। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा, बहुत सब लोग मुल्लान लोगों को बुरा कहते हैं। तो आप ये देखें कि जब हम ऑब्जर्वेटरी की जहाँ 9 साढ़े 9 बजे मगरिब की नमाज पढ़ते हैं तो फिर हम चांद को ये पे इत्तेफाक क्यों नहीं करते इस ऑब्जर्वेटरी को? तो बिल्कुल एक सिंपल बात है कि यहाँ की ऑब्जर्वेटरी चांद बता देती है ना कब पैदा होगा और कब वो नजर आएगा, तो फिर हम इधर उधर के क्यों जाते हैं? तो ये मतलब कि मसला हल होना चाहिए। अच्छा, कि यहाँ की ऑब्जर्वेटरी पे आप चलें, जब आप मगरिब और फजर यहाँ के हिसाब से पढ़ते हैं तो फिर चांद का जो सा वो क्यों नहीं इनको समझ आती। बस इतना मैं कहूँगा। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल चले इनकी वो ये कहना है कि हाँ कि जब सूरज की जो उतार चढ़ाव है वो अगर ऑब्जर्वेटरी के साइंटिफिक जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक उसको फॉलो किया जा सकता है, तो चांद का जो उतार चढ़ाव है वो भी जो उसका आना जाना है तो उसके मुताबिक जो है उसको फॉलो करना चाहिए। उनकी अपनी राय है। इस पे भी एक बात करेंगे, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। हम तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम तमाम आरा जो है वो आपकी उनको शामिल करेंगे। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि कोई कुछ नाजरीन ऐसे मौजूद हैं कि जो ये कहते हैं भाई कोई हरज नहीं है, जिसका जब दिल चाहे वो करता रहे। एक कॉलर और है, देखते हैं उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? हम यूसुफ भाई बात कर रहे हैं। जी यूसुफ भाई। मेरे पास अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक जी। मेरे पास 2 सजेशन है जी और सब सिंपल सजेशन है। एक सजेशन ये है कि सारे मुसलमान में वोटिंग कर दो, किसको सऊदी को फॉलो करना है या किसको इधर इंग्लैंड की वज़ीर को फॉलो करना है। सही है। और एक बात, दूसरी बात, माशाल्लाह अपने अबाउट 111 MPs मुसलमान है, तो अपने ये सारे काम, क्योंकि अपने मौलवी साहब है, बड़े बड़े सब उलमा साथ नहीं कर सकते। अपने ईद के बाद मारा मारी होती है, झगड़ा होता है, मौलाना का होता है झगड़ा, सबके बाद झगड़ा होता है। ये मौलवी साहब कुछ ठीक नहीं कर सकते। तो इस वास्ते गवर्नमेंट को क्यों नहीं देते कि गवर्नमेंट अपने को बतावे, इधर के गवर्नमेंट कि इधर स्टार निकलेगा, ये टाइम पर होगा, ये आज ईद होगी, कल रोजा होगा, बात खत्म हो। सबको उसको फॉलो करना है, नहीं सऊदी फॉलो करना है, नहीं किसी को फॉलो करना है, ये कंट्री को फॉलो करना है। और सिर्फ गवर्नमेंट ही अनाउंस कर दे बस, ये मस्जिद किसी भी नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का टीवी में डाल दे, न्यूज में डाल दे, बात खत्म हो गई। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ भाई, आपने मंगल को ईद की है, बुध को की है? हमने मंगल की है। मंगल को। आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं? हम यॉर्कशायर से। आप यॉर्कशायर से बात कर रहे हैं। मंगल को ईद की थी आपने? ये
چلیں بہت بہت شکریہ, آپ کی رائے جو ہے وہ ہم نے لے لی ہے اور بالکل ٹھیک ہے. جی امام صاحب. اچھا اس میں یہ اصل میں بنیادی یہی ایک فرق ہے. پہلا بنیادی فرق تو یہ ہے سعودیہ کا اور یہاں کی لوکل سائٹنگ کا. اچھا پھر جو لوکل سائٹنگ ہے اس کے اندر پھر اور مختلف فرق اور جو ہے وہ اختلاف موجود ہیں, ان پہ بھی بات کرتے ہیں. 2 کالرز اور ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دوبارہ آئی ہوں. جو اصل بات تھی وہ تو میں بھول ہی گئی کہنی. میرے گھر میں بھی کل 2 عیدیں ہوئی ہیں. میرے بڑے بیٹے نے عرب کے ساتھ کی, سعودیہ کے ساتھ کی, کیونکہ اس نے روزہ بھی ایک دن پہلے رکھا تھا. اچھا. باقی دونوں نے اس ملک کے مطابق روزہ رکھا, تو ان کے بچوں بیچاروں کو ایک دن ہی عید کی چھٹی ملی, آدھے دن کی تو دوسروں کو دوسرے دن. اتنی بدمزگی ہوئی نا اس عید کی. چھوڑوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ کیسے ہو کہ تمہاری عیدیں بھی 2 ہو گئی ہیں. کوئی ایک دن کہتا ہے چھٹی دو عید کی, کوئی دوسرے دن کہتا ہے چھٹی دو عید کی. اس سے بہتر ہے کرسمس ہی منا لیا کرو, وہ ایک ہی دن ہوتا ہے. خیر وہ بھی پہلے کئی دن جو ہے اس میں بھی اختلاف رہا ہے. آہستہ آہستہ مسز حسن اس کا بھی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. یہ تو انتہائی افسوسناک, یہی بات سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ اس پہ زیادہ زور دیں, ماں باپ کو شرم دلائیں کہ سعودیہ میں حج کرنے جاتے ہو اس کو فالو کرتے ہو, تو ہمیں یہاں پہ بھی رہ کے اس کو ہی فالو کرنا چاہیے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات ہے مرزا حسن, آپ دوبارہ شامل ہوئی ہیں. دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک بات ہوتی ہے جس طریقے سے میں نے بات کی نا. باقی ساری چیزیں ایک طرف ہے کہ ایک فیملی جو ہے نا, عید کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو فیملی کا کانسیپٹ ہے نا. رمضان اور عید خاص طور پر یہ جو پورا کا پورے جو 30 دن ہیں 31 دن ہیں, یہ تو خاص طور پر فیملی اورینٹڈ ڈیز ہونے چاہیے. اس کے اندر اگر یہ ڈسپیوٹ ہو جائے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. میرے خیال میں اس طریقے کا کوئی ڈسپیوٹ اگر فیملی کے اندر ہو جاتا ہے تو جو میں جو ذاتی طور پر رمضان کی اسپرٹ جو ہے نا, دیکھیں ہم کبھی کبھار احادیث اور احکام کے جو الفاظ ہیں نا, الفاظ کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس کی جو روح ہے اس روح کو اپنے پاؤں تلے, اپنی جو انا ہے اس کے پاؤں تلے رون دیتے ہیں. اس کی روح جو ہوتی ہے, روح ہوتی ہے محبت کی, روح ہوتی ہے فیملی کی, روح ہوتی ہے بائنڈنگ کی. ٹھیک ہے, اس کی جو روح ہے اللہ کو آپ خوش اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی فیملی کو, اچھا فیملی کو بھی کس حوالے سے خوش کر رہے ہیں. یہ اصل میں اس میں ابراہیم بھائی یہی چیزیں آ جاتی ہیں نا. اصل میں وہ انڈرسٹینڈنگ کی صورت ہے. ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مجھے فالو کرنا ہے قرآن اور حدیث کو, اور اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز ہے, میں نے اس کے مطابق کرنا ہے. اسی کو آگے کرتے ہیں. کچھ 2-3 کالرز اور ہیں, جی بالکل ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کالر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. ان کو بتائیں ذرا کہ میں فون پہ ہوں. آپ لائیو ہیں؟ جی آپ لائیو ہیں, بات کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب. جی جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں لندن سے بات کر رہا ہوں جناب. میرا کہنا سر آپ سے, جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میرا کہنا آپ سے یہ ہے, ہیلو فرمائیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, آسانی ہو جائے گی. جی آواز بند کریں ملی تھا. جی میرا کہنا آپ سے یہ ہے مولوی صاحب, جی کہ جب آپ موبائل فون, ٹیلی ویژن, جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کریں, آپ بات کریں, بات سمجھ آ گیا. مولوی صاحب موبائل فون, ٹیلی ویژن جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس جہاز سے آپ سعودی عرب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, ریل سے سفر, سارے سائنس کے مظاہر کو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو چاند کا دیکھنا ہے, جب سائنس کہہ رہی ہے اس سے ایڈوانس ہو گئی ہے, تو ہمیں کیا ہچکچاہٹ ہے. باقی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ساری, اس میں سارے ہم وہی ٹائم جو سائنس نے بتائے وہ فالو کرتے ہیں. ایک سائنس یہاں آگے کیوں فیل ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اچھا جب بادل ہوں تو کیسے آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ کب تک آپ یہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں وہ اس لیے تو اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں. پھر ہم ماں باپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے سمجھائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں میری بات سنیں, ایسا رستہ آپ کو بھی ایڈوانس ہونا چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کرنا چاہیے کہ اگر سائنس اگر ایڈوانس ہو گئی ہے اور قرآن نے کہا کہ تفسیر کائنات کرو, ٹھیک ہے, جب یہ قرآن کا حکم نہیں ہے, قرآن میں ہے کہ تفسیر کائنات کرو اور اس کو ڈھونڈو, اس کے راز معلوم کرو. تو یہ سائنس جو ہے وہ تفسیر کائنات کر رہی ہے, اس کے راز ڈھونڈ رہی ہے, تو ہم کیوں نہیں ان رستوں کو اپناتے؟ ہمیں کیا اعتراض ہے اس بات کو ایکسپٹ کرنے میں؟ کیا اس سے آپ کی اتھارٹی پہ کوئی چیلنج آ رہا ہے؟
کیا وجہ ہے اس بات کی؟ اور جب پاکستان میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، یہاں نوجوان بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، میرے بچے بھی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہر چیز کے اندر نمازیں ہم پڑھتی ہیں سائنس کا کیلنڈر دیکھ کر، باقی سارے کام کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہیں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بہت عقلی بات ہے اور بہت اسٹرانگ بات ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ بالکل موقف ہے، اور اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی اچھا ابراہیم بھائی، یہ بات میں دوبارہ ساتھ کلیئر کر لیتا ہوں کہ ہم ان کو جو ہے وہ ہر قسم کی رائے اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ جی اصل میں دیکھیں اس پروگرام میں بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب کی جس کی جتنی آراء ہیں، سب کے اپنے اپنے اوپینینز ہیں، اس کو ہم شامل کر لیں اور اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ 4-5 کالرز ویٹ کر رہے ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، دیکھو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس بھی ٹھیک ہے، سائنس کے لحاظ سے یہاں ہم ساؤتھ ویلز میں خود چاند دیکھتے ہیں، ہمارے پاس انتظام ہے، اور پورے ساؤتھ ویلز میں ایک ہی دن روزہ اور ایک ہی دن عید ہوتی ہے، اور جس دن سعودی عرب میں، ترکی میں، ایران میں چاند نظر آتا ہے اسی دن ادھر نظر آتا ہے۔ ابھی 2 گھنٹے کا پاکستان سے فیصلہ ہے تو وہاں چاند کیوں نظر نہیں آتا؟ وہاں کے مفتی صاحب خواہ مخواہ ایک پہلا روزہ کھلا دیتے ہیں اور بعد میں لوگ پھر اس کا عید کے بعد جو ہے پھر وہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ 7 دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کے پاس حدیث موجود ہیں کہ اگر پاکستان میں چاند نظر نہیں آتا تو نزدیک کے ملک کی گواہی سے، آپ سعودی عرب سے اگر ضد ہے تو ترکی سے گواہی لے لیں، مصر سے لے لیں، افغانستان سے لے لیں کہ یہ فرقے ہیں، اور جتنا تک یہ فرقوں کا اپنا اپنا چاند ہے، قسم پروردگار کی ان کو میں ٹھیک کروں گا، دانت توڑ کے۔ اچھا دیکھیں ایک بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساؤتھ ویلز کی جو آپ نے بات کہی ہے، تو آپ نے کب منگل کو عید کی ہے، بدھ کو عید کی ہے؟ انہوں نے منگل کو ہی کی تھی نا، وہ کہہ رہے ہیں جب سعودیہ میں نظر آتا ہے تو ان کو یہاں پر بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے جو ساؤتھ ویلز میں ان کو۔ اچھا نہیں، مجھے تھوڑا سا یہ معلوم، چونکہ یہ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ دوبارہ ضرور شامل ہوئیے گا، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ساؤتھ ویلز میں ان کا انتظام کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی نماز کی، عید کی نماز کی جو پلیسز ہیں، مساجد یا عیدگاہیں یا پارکس، بہت سارے پارکس کے اندر چونکہ ایک انتظامات ہو رہے ہیں، تو کتنے لوگ جو ہیں وہ تقریباً اس جو ان کا جو سسٹم ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے معلوم کرنا ہے۔ مصر کا نام لیا ہے، مصر نے عید جو ہے وہ بدھ کو کی ہے، ویڈنسڈے کو کی ہے۔ اچھا ترکی کا مجھے معلوم نہیں، مگر مصر نے تو بدھ کو عید کی ہے۔ اچھا مسجد اقصیٰ کے اندر ہے، جارڈن کے اندر، لیبنن میں وہ بدھ کو عید ہوئی ہے، پورے مڈل ایسٹ نے وہ منگل کو عید کی ہے سعودیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ جو UAE ہے وہ جو ریجن ہے اس نے منگل کو عید کر لی تھی، پھر باقیوں نے یہ بدھ کو عید کی ہے۔ اسی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام، یہاں پر ہماری جو بات چیت کا سلسلہ وہ جاری رہے گا، ایک مختصر سا وقفہ، آپ کے آراء کو شامل کرتے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 2 عیدوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ بڑی ہی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں سے یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جس کے اندر یہ 2 عیدوں کی بات ہے، اور ہر ایک موقع پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کو ختم ہونا چاہیے، مگر نہ جانے کب تک، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا حل ہے، اسی پہ بات کر رہے ہیں، آپ کے آراء کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں امام صاحب، بہت بدقسمتی ہے جی، اور وہ بدقسمتی میرا خیال ہے کہ جہاں ہم پاکستانی جو ہے نا ان کے ساتھ میں بڑی مطلب اچھی چیزیں، مطلب چیریٹی کے اندر دل کھول کر آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، اور 10 چیزوں کے اندر، نیک کاموں کے اندر بہت آگے بڑھ کر کام کرنا، مگر یہ جو خاص طور پر جہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، وہاں ہم بدقسمتی سے اسپلٹ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ صرف یہاں برطانیہ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، یہ پچھلی 2-3 دہائیاں جو ہیں آپ دیکھ لیں تو اسپلٹ جو ہے وہ رہا ہے، بلکہ پاکستانی ہم جہاں کہیں پر بھی ہوں اس معاملے میں، شاید امریکہ کے اندر بھی، یہاں پر بھی، جہاں کہیں پر بھی ہیں۔ اچھا امریکہ میں نہیں ہے، اچھا نسبتاً یہ معاملہ جو ہے نا یہاں کے بعد جو ایک بڑی جو کمیونٹی ہے وہ امریکہ کے اندر ہے، صحیح ہے، تو وہاں اسپلٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ یہاں یہ اسپلٹ ہے۔ اچھا ایک اور دوسری بات یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے کالرز جو ہیں ہمارے ویٹ کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، اس UK کے اندر ہم موجود ہیں جی، ٹھیک ہے،
ہمارے بعد جو پاکستانیوں کے بعد جو سیکنڈ ایک جو بڑی کمیونٹی ہوگی میرے خیال ہے وہ بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک اوور آل ہم کہیں تو تیسری جو بڑی کمیونٹی ہوگی شاید وہ جو اپنے عرب کمیونٹی ہے وہ ہے، یا یہ صومالیین اور عرب سب کو ملا لیں تو وہ تیسری بڑی جو کمیونٹی ہے وہ بنے گی. ان کے ہاں تو کبھی یہ سپلٹ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک ہی دن عید کرتے ہیں، ہمیشہ ایک ہی دن جو ہے وہ جو پرابلم ہوتی ہے ٹوٹل جو 100% پرابلم ہے وہ پرابلم پاکستانی کمیونٹی کی ہے، وہ یہاں پر بھی ہے، وہ پاکستان کے اپنے اندر بھی ہے. اچھا ابراہیم، اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی کمیونٹی کے اندر بھی یہ ہے، یہ ایشو ہے. یعنی ایون اس بار جو ہے جب ہم یہ رمضان کے آغاز کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی تھی تو اس کے اندر ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب موجود تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ان کا بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک دن بعد ہی روزے کا آغاز کیا تھا. تو مطلب یہ ہمارا جو پاکستان بنگلہ دیش ہے اس کا، اور خاص طور پہ نہیں دیکھیں بنگلہ دیشی کمیونٹی میں کہیں کوئی ایک بہت ہی مائنر سا ایلیمنٹ ہوگا کہ جو عید یا رمضان کے آغاز میں اس کو ڈیفر کرتا ہوگا، ورنہ ان کی ایسٹ لندن ماسک نے جو اناؤنس کر دیا اسی کے مطابق جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. پورے یو کے اندر بلکہ یورپ میں جہاں جہاں بنگالی کمیونٹی موجود ہے وہ ایسٹ لندن ماسک کو فالو کرتی ہے. اچھا ابھی ہم اسی اپنے پاکستانی کمیونٹی کو لے کے آگے چلتے ہیں، کچھ مزید کالرز جی بالکل ان کو بھی شامل کرتے ہیں. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب آپ کو اور ابراہیم بھیا کو بہت بہت عید مبارک. جی خیر مبارک، آپ کو بھی بہت عید مبارک ہوں. تقبل اللہ منا و منکم، اور تمام آپ کی ٹیم کو اور اسلام چینل کے تمام ناظرین کو بھی عید مبارک. بہت شکریہ. آپ نے جو 2 سوال رکھے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ ایسا اور کب تک ہوگا، تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو لوگ یو کے میں بیٹھ کے سعودی عرب کے چاند پر روزہ اور عید کرتے ہیں تو ان کو مطلب سوچنا چاہیے اس بات پہ. اور دوسرا یہ کب تک ہوگا، اور کب تک ہوگا جب تک علماء کرام ایک جی پیش پہ نہ ہوں گے. ہم ہر سال بہت لوگ فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس سال حل ہو جائے گا، یقیناً حل ہو جائے گا، لیکن اب تو جیسے کہ ابراہیم بھائی فرما رہے تھے کہ ایک ہی مسلک میں ہی پھوٹ پڑ گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابھی تو ہماری سچویشن زیادہ جی مایوس کن ہو گئی ہے کہ اپنے جب علماء کرام اختلاف ہو جائے گا تو مطلب عوام کیا کرے گی. اور دوسرا جیسے ہم تو یہی کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ جو ہماری لوکل مسجد ہے تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ غلط ہے یا صحیح ہے تو ان کو ہمارے روزے کا اور عید کا حساب دینا ہے اللہ رب العزت کو، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ آپ جو اہل علم سے سوال کرو، جو ہمارے رہنما ہیں ہم نے تو انہیں کو فالو کرنا ہے. اور جو ایک جو صاحب جی فرما رہے تھے کہ قرآن پاک میں کہیں ذکر ہے کہ تسخیر کرنے کی بات کا، وہ جو قرآن پاک کا حوالہ دے رہے تھے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ بات کس کانٹیکسٹ میں کی گئی ہے. ہاں البتہ مجھے تو حدیث پاک کا مفہوم معلوم ہے کہ چاند دیکھ کر عید کرو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور اگر بادل ہو تو 30 دن پورے کرو. وہ کہہ رہے تھے نا کہ بادل ہو تو پھر کیا کریں، تو مطلب جی حدیث پاک میں ہماری جو مطلب رہنمائی کی گئی ہے کہ 30 روزے پورے کرو. تو پھر کیسے ہم امت میں اتنا اختلاف آ گیا، سب کچھ آ گیا، ہمارا قرآن اور حدیث میں سب کچھ ہر ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ بوٹ کا تسمہ بھی گم جائے تو قرآن سے معلوم کرو. تو ہر بات ہمیں کھول کے بیان کر دی گئی ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ علماء کرام آخر کب تک یہ ایک پیش پہ آئیں گے اور آپس میں. مجھے نہیں معلوم کہ اختلاف ان کے کیا کیا ہیں. اللہ رب العزت ان سب کو ہدایت دے. ہماری سچویشن تو بہت زیادہ مایوس کن ہے. تو آپ فرمائیں کہ اللہ کرے کہ آئندہ سے، لیکن دن بدن بات سچویشن خراب ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ جو اثر پڑ رہا ہے نوجوان نسل پہ پڑ رہا ہے، وہ یقیناً ہو جاتے ہیں. یقیناً صحیح. مسز ناصر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس پہ جو ہے وہ ذکر بھی کر دیا، مختلف آراء ان کو بیان کر دیا. مزید کالرز ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر کے اس پہ بات کرتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بہت 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 عید مبارک. ہیلو. جی آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو. جی میں یہ کہوں گی کہ آپ کے ٹاپک کے لحاظ سے کہ اف یو آر ناٹ اے پارٹ آف سولوشن دین یو آر اے پارٹ آف پرابلم. صحیح. تو آپ کو ضرور مطلب اتنا مشکل نہیں ہے، اگر ہم کوشش کریں مل جل کے تو ہم لوگ ضرور ایک عید کر سکتے ہیں اگر ہم کسی کی مدد لیں کہ چاند کس دن مطلب کہ
کس دن نظر آئے گا, کس طرح نظر آئے گا, وہ پورے ذرائع اگر ہم حاصل کر لیں, یہاں کی جو لوگ ہیں ان سے مدد لیں تو ضرور ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ہماری جو ٹاپ پریارٹی ہے وہ یہ ایشو ہے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ہم ان چیزوں کو جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کو باٹم میں رکھ دیتے ہیں, کیونکہ اس سے بچوں کے اوپر بہت زیادہ اور اثر پڑتا ہے. اور جن لوگوں کو آپ پاکستان میں بھی دیکھیں تو جن لوگوں کو اس چیز سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے, مطلب مذہبی معاملات ہیں, ان کے معاملات میں علماء کرام اور دوسرے بہتر سوچتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن ٹھیک ہے, مدد دونوں طرف سے ہونی چاہیے, لیکن اس ملک میں اگر ہم کوشش کریں, مل جل کے کچھ کوشش کریں تو ایک دن ہو سکتا ہے. لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے. اور پھر عید کے اوپر میرا یہ پیغام ہے کہ سب رنجشیں, سب جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, جس نے ہمیں عید دی ہے, جس نے ہمیں روزے رکھنے کو کہا ہے, جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا, اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوسروں سے محبت اور اچھی طرح حسن سلوک سے پیش آئے اور اتنی اچھی عید گزاریں اور خوشیاں بانٹیں. خوبصورت میسج ہے. جی بالکل, آپ کا میسج بھی پورا آ گیا ہے اور اس کے حوالے سے بات بھی آپ نے بہت امپورٹنٹ. اچھا, یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ اگر سولوشن نہیں پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے وہ پارٹ آف پرابلم. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات اس سے متفق ہونا چاہیے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, میں ابھی بھائی صاحب کی بات سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی جو بھی پرابلم ہوتی ہے پاکستانی کمیونٹی سے ہوتی ہے. بھائی یہ پرابلم پاکستانی کمیونٹی سے نہیں ہے, یہ جو پرابلم ہے سعودی عرب کی وجہ سے ہے, کیونکہ سعودی عرب جب اعلان کرتا ہے تو ریجن اسٹریٹ اور آرگیٹ. اچھا دیکھیں میری جو بات ہے نا, آپ نے میری بات کو دوسرے اینگل میں لیں. اور نہیں, میں دوسرے اینگل میں نہیں لیا بھائی, میری بات آپ سنو. اب آپ جی آپ کریں بات کریں. پھر آپ جواب دیجیے گا. جی بات کریں. جی بات یہ ہے کہ یہ کافی دیر سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. یہ یہاں پہ امام کعبہ بھی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا آپ لوکل چاند دیکھ کے عید کریں. ابھی بہن نے کہا کہ حدیث موجود ہے کہ 29 روزے پہ اگر چاند نظر نہیں آیا تو آپ 30 پورے کریں. تو اس میں اس سے بڑی پرابلم, اس میں تو پرابلم کوئی ہے نہیں. اگر 29 کو نظر نہیں آ رہا تو آپ 30 پورے کرو, 30 کے بعد تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ پرابلم یہ ہے جب سعودی عرب میں اعلان کر دیتے ہیں ریجن موسک, آگے 30 موسک اور یہ جو دوسری موسک ہیں یہ اس کو اعلان کر دیتی ہے تو وہاں سے پھڈا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. نمبر 2 بات, اب جی آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک ہی علاقے میں 2 سیریاں ہو رہی ہیں. ایک 3 بجے بند کر رہا ہے, ایک 1:30 بجے بند کر رہا ہے. اس میں چاند کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں یہ سارا پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں جب تک یہ خود بیٹھ کے یہ سورٹ نہیں کریں گے. اب جیسے آپ نے پورے رمضان میں چیریٹی کی اپیل کی ہے, اگر آپ 10 جتنے بھی چاروں مسئلے کے امام کو بٹھاؤ اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر پورا رمضان 3 گھنٹے ان کو بولو جی بحث کرو یہاں پہ, تو کیوں نہیں سورٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سورٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہر آدمی نے اپنی اپنی دکان چمکا لی ہے اور اپنا اپنا مدرسہ چلا رہا ہے, جس کے اوپر حساب کتاب نہیں ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات جو ہے وہ آپ نے اپنی بات پوری کمپلیٹ کر لی. اچھا جو بات میں نے کہی ہے جی جی میں اپنی بات کے اوپر بالکل اس پہ اسی طریقے سے قائم ہوں, کیونکہ سعودی عرب میں 2 عیدیں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ترکی میں 2 عیدیں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو مصر ہے اس کے اندر 2 عیدیں نہیں ہوتی ہیں. نائجیریا میں, کینیا میں, صومالیہ کے اندر, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, ٹھیک ہے, آپ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ کو کسی بھی مسلم کنٹری کے اندر 2 عیدوں کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, پوری کنٹری ایک ہی دن عید کر رہی ہوتی ہے. ایون جو ہندوستان کے اندر جو مسلمان مائنورٹی کے اندر ہیں, خواہ وہ کسی بھی فرقے سے ہوں, وہ ایک ہی دن عید کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو بات ہے پرابلم ہے, وہ پرابلم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر پاکستان کے اندر یاد سے نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ آپ کوئی 30 سال پہلے چلے جائیں, یہ صدر ایوب خان کے زمانے سے یہ خاص طور پر یہ مسئلہ جو ہے اس وقت سے اٹھنا شروع ہوا تھا اور آج تک موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ پچھلے اتوار کو تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا, اب اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ہی گورنمنٹ صوبے میں بھی, مرکز کے اندر بھی موجود ہے. صوبہ اپنے علیحدہ عید کر رہا ہے مرکز کو. اور اچھا, یا تو ہم اس سے بالکل صرف نظر کر لیں
اور یہ کہیں کہ جی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یا پھر اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے سولوشن کی طرف جائیں نا, کسی اس بات ایک پازیٹیو کوئی ایک بات چیت ہونی چاہیے. وہ بھائی صاحب ہمارے جو ہے نا وہ ذرا میرے خیال میں انہوں نے شوال کے روزے شروع کر دیے ہیں, تو انہوں نے پوری اچھا نہیں دیکھیں بات ان کی بھی صحیح ہے, میں ان کی اس بات سے بالکل متفق ہوں, اور وہ جو انہوں نے جو وہ دی ہے نا جو ان کا جو ان کی جو دلیل ہے وہ بات صحیح ہے, وہ اپنی جگہ پر ان کی دلیل صحیح ہے کہ یہاں ہمیں لوکل چاند کے مطابق اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک فارمولہ موجود ہے ٹیبل کے اوپر, اس کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے, بات ہونی چاہیے. جی نیکسٹ کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام جمالی صاحب اور امام صاحب, اب 2 آدمی بیٹھے ہیں, اس لیے آپ کو 2 عیدیں مبارک. میں یہ عذرائے تمسخر نہیں کہہ رہا, میرا دل جلا ہوا ہے. صحیح. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طبقے نے جناب اس نے سرما لگایا تھا تو ان کو چاند نظر آ گیا, اور دوسرے نے پٹی باندھی ہوئی تھی. اور دیکھیں اب دیکھیں یہ فرقہ واریت بالکل فرقے کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک طبقہ تو غلط ہوگا اور ایک صحیح ہوگا. کون غلط ہے؟ کس نے ہمیں جناب اس غفلت میں ڈالا, کس نے ہمیں اس کی طرف جناب ایک غلط عید اگر ہمیں کرا دی تو کیوں غلط کرا دی؟ یہ ہمارا قصور کوئی نہیں ہے, قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے غلط کی عید ہمیں کرائی ہے. اب دیکھیں دنیا کے, آپ یہ بھی بیان کر رہے تھے, دنیا کے کسی خطے میں بھی 2 عیدیں نہیں ہوا کرتی, صرف ہمارے یہاں رواج ہے. ہم بز اخفش ہیں, آپ سمجھتے ہیں نا بز اخفش کو, ہمارے اندر ایک چپ لگی ہے جس کو اس کا چپ کا نام ہے نا 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 نا, یعنی ہم ہمیشہ کبھی کسی چیز پہ کسی اتفاق کرنے کے قائل ہی نہیں ہے. اب دیکھیں جن لوگوں کا روزہ, جن لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے تھے انہوں نے عید کر دی, اس کا گناہ کون قبول کرے گا؟ میں کروں گا یا وہ لوگ کریں گے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات میں یقین کریں کہ میرا دل, میں نے کل پڑھ لی تھی, پرسوں عید پڑھ لی تھی, لیکن یہ کیا ایک جناب برمنگھم میں آپ جائیں, لنٹن میں جائیں آپ جہاں سے, اس جگہ لنڈن میں بھی 2 عیدیں. میرے بھائی نے, میری بہن نے جو میرے سے 2 میل کے فاصلے پر رہتی ہیں, ہیرو میں رہتی ہیں, انہوں نے دوسرے دن عید کی, ہم نے پہلے دن عید کی. ایک گھر میں ہی تقسیم شروع ہوگی. یہ کس کا؟ آپ پلیز اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو شیم کریں. جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے, جن لوگوں نے ہمیں اس ڈگر پر ڈال دیا ہے, ان لوگوں کو ایکسپوز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیری صاحب آپ نے بھرپور طریقے سے اپنی بات کا ایک اظہار کیا, اپنی رائے کا بھی, بلکہ اپنی جو جذبات ہیں, جو کیفیات ہیں, آپ کی اپنی انر فیلنگز ہیں, ان کا ایک اظہار کیا. اور تقریباً ہر دوسرے شخص کی جو ہے وہ یہی کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب ابھی ایک ہی گھر کے اندر بچے جو ہے ایک ہی خاندان کے اندر, مطلب خاندان میں صدیوں سے یہ روایت آتی رہی ہے, صدیوں سے, مطلب بزرگوں سے, مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ دادا دادی سے یہ بات سنتے ہوئے آئے تھے کہ جی عید کی شام کو جو ہے سب بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, ٹھیک ہے, ایک دعوت ہوگی. اب ایک جو ہے پارٹی, مطلب کچھ بچے جو ہیں, کچھ بزرگ جو ہیں وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں, کسی کا روزہ ہے, کوئی عید کر رہا ہے, کوئی نئے کپڑے پہنا ہوا ہے, کوئی نئے کپڑے, مطلب ایک یہ افسوسناک بات ہے, اور واقعتاً یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ اندر سے جل جاتا ہے. صحیح ہے, بالکل یہ کیفیت ہوتی ہے. میں یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ پہلے یہ مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت کا تھا. نہیں, اب اس وقت تو فرقہ واریت کا نہیں ہے, ایک ہی جو گروپ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اسپلٹ ہوا ہوا ہے, بالکل, ٹھیک ہے, اس کے اندر 2 علیحدہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی مسلک کی 2 مسجدیں ہیں جو ایک ہی روڈ کے اوپر موجود ہیں. ایک مسجد ایک دن رمضان شروع کر رہی ہے, دوسری مسجد دوسرے دن رمضان شروع کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک دن نے ایک عید کی ہے, دوسرے نے جو ہے وہ دوسرے دن عید کی ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ کچھ اور مزید کالرز ہیں, ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی واپس یوم شاش ہے. اچھا, میرے پاس ابھی بھی 2 پوائنٹ ہے. یہ پروگرام آپ نے آج کیا ہے بہت اچھا ہے, سب کا ویو لیتے ہیں, پر آپ یہ کتنے تک وہ جا سکیں گے؟ وہ پھر 1 ویک کے بعد 2 ویک کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. جب تک نئی دوسرا رمضان نہیں آئے, دوسرا عید نہیں آئے, تب تک کوئی کچھ نہیں کرتے. یہ ایک بات. دوسری بات, یہ صرف پاکستانی کا اور بنگالی کا اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب مسلمان کا مسئلہ ہے جو برٹن میں رہتے ہیں, عرب, بنگالی, صومالی, اس کو سب کو آرڈر کو اکٹھا کرنا ہے, تبھی ایک چیز ہوگی. جب تک اسلامک لندن میں جو بڑی ماسک ہے اس کو آپ کو انوالو نہیں کریں گے, تب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہونا ہے. انلیس آپ گورنمنٹ کے پاس لے جاؤ, گورنمنٹ کو دے دو, تو پھر مسئلہ ہوگا. نہیں تو یہ صرف پاکستانی, بنگلہ دیش, گجراتی کا پرابلم نہیں ہے, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں. صحیح, یہی بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.
نیکسٹ کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. یہ آپ تمام ناظرین کو اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. کیا فرمائے میرے بہن بھائی جو فرما رہے ہیں وہی فرمانا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے دے, ہم اس چیز کو سمجھ سکے کہ ہم 2 عیدیں کیوں کر رہے ہیں. بہت افسوس, بہت دکھ اور دل دکھتا ہے بہت زیادہ. ایک گھر میں 2 عیدیں ہوتی ہیں, مسجد میں تو ہوتی ہیں لیکن ایک گھر میں 2 عیدیں. باپ روزہ رکھ رہا ہے, بیٹا عید کر رہا ہے, بیوی نے روزہ رکھا ہوا ہے, خامن عید کر رہا ہے. تو دل بہت دکھتا ہے. اس کا کیا حل ہونا چاہیے کہ ہم دین سے دور ہیں, علم کی کمی ہے. دنیا کا علم بہت ہے, دین کا علم نہیں ہے جو ہمارے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. ہم اس پہ عمل کیا کریں؟ ہم اس کو دیکھنا بھی رمضان میں کھول لیتے ہیں, اپنے مردوں پہ کھول لیتے ہیں. جب وہ مرتے ہم قرآن کھول لیتے ہیں. اتنے قرآن میں پڑھتی اتنے تو نہیں پڑھتی ہے. لیکن میرے بہن بھائیوں, اللہ نے بخشوانے کے لیے یا بخشنے کے لیے نہیں بھیجا, اس پہ عمل کرنے کے لیے بھیجا. ہم قرآن و حدیث سے جب چلیں تو انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم ایک عید کریں. چلیں, بہت شکریہ, آپ نے اپنا میسج جو ہے وہ دے دیا ہے, اور یقیناً ایک انتہائی تکلیف دہ جو ہے وہ امر بن جاتا ہے, خاص طور پر جب ایک ہی گھر کے اندر اس طریقے سے سپلٹ ہو جاتا ہے. کچھ اور کالرز بھی موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی بھائی میں دوبارہ آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کا حل جو ہے وہ جب تک آپ ریجن موس کو ریچ آن اکاؤنٹ نہیں لیں گے, آن بورڈ نہیں لیں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ ریجن موس جب اعلان کر دیتی ہے یہاں پہ آپ کو چاند نظر آئے یا نہ آئے, تو آدھی مسجدوں نے, مسلمانوں نے عید کر لینی, کیونکہ ان کے نزدیک جو سعودی عرب نے اعلان کر دیا تو ہماری عید ان کے ساتھ ہے, وہ اور کچھ نہیں سوچتے. اس لیے جب تک آپ ماشاءاللہ علماء کرام یہاں بڑے سینئر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, آپ لوگ یہ ابھی بھائی نے کہا کہ ہفتے بعد یہ ختم ہو جائے گا, اس کو کنٹینیو کریں. ہر ویک عالم ڈفرنٹ لے کے آئیں, آبزرویٹری سے آدمی لے کے آئیں. جبکہ اب ہر چیز چاند نظر آتا ہے, اس کا 100 سال کا آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آپ ان کو متفق کریں اس چیز کے اوپر کہ بھئی یہ چاند آپ لوگ, شرط یہ ہے نا کہ چاند دیکھا جائے, تو دوربین یوز کر لو یا سائنٹیفک طریقہ یوز کر کے اس کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا چاند نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا. تو اس کا حل یہی ہے, ایک کے ریجنس کی جو موسک ہے وہ کوئی اعلان نہ کرے جب تک یہاں کی کمیٹی اعلان نہ کرے. ٹھیک ہے, آپ نے دوبارہ شامل ہوئے ہیں, بھرپور طریقے سے اپنی رائے بھی دے دی ہے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں پھر آ گیا ہوں. جی محسن. تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا حضرات سے جب تک یہ لیں گے نہیں ان سے ہم, یہ اتھارٹی ان کے پاس ہونی نہیں چاہیے کہ عید کب کر رہی ہے کب نہیں کر رہی. آپ کے خیال میں کس کے پاس ہونی چاہیے اتھارٹی؟ اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے کہ ایک دن اناؤنس ہو عید اور وہ اور سعودی عربیہ کے ساتھ عید ہو. یہ تو مسلمانوں کو 15 سال پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں نا, دیکھیں سولوشن کی طرف اگر کوئی کسی کو کوئی بات کرے گا تو یہ کون سی گورنمنٹ کے پاس, پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اگر اتھارٹی ہوگی تو پاکستانی گورنمنٹ تو پاکستان کی جو اپنی جو مملکت ہے اس کے لیے اس کے حوالے سے وہ فائنل نہیں کر پائی نا. اگر یہ پاکستانی گورنمنٹ ہی کو یہ اتھارٹی دے دی جائے اور ہم پاکستان کو اگر فالو کریں تو دیکھیں یہ بات تو عملاً اس لحاظ سے کمیٹی توڑے پہلے نا, چاند پہ جانے پہ اتنا پیسہ نے خرچ نہیں کیا, اتنا پیسے یہ لے گئے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ انہوں نے چاند پہ جانے پہ جو ہوا ہے نا نسا کا خرچ, وہ اتنا پیسہ نہیں لگا جتنا چاند دیکھنے کے اوپر لگ گیا. خیر وہ مفتی منیب صاحب نے تو اس کی بڑی خاص وضاحت کی ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کے اندر کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا, لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں اور وہ بہت مختلف تھیں. جی آخری کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں بھائی شاہد بول رہا ہوں. جی آپ دونوں بھائیوں سمیت تمام سننے والوں کو میری طرف سے گزشتہ عید مبارک. خیر آپ کو بھی. میرا کافی عرصہ تقریباً 7 to 9 ایئر جو ہے نا کنٹینیو سعودی عربیہ میں گزرے ہیں جی, اور وہاں پہ روایت ہلال ہوتی ہے. یہ کیلنڈر کا جو مسئلہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, دیکھیں
آگ آپ کے اپنے گھر میں لگی ہوئی ہے جو بہت چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے. اس کا سولوشن جو ہے نا وہ رویت ہلال ہے یو کے لیے. اس کا سعودی عربیہ یا موروکو سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے نا تو جو لوگ ان سمجھدار ہیں, دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ مساجد میں آئیں, مراکز میں آئیں, اپنے مشورہ دیں. یہ ہماری آنے والی جو نسل ہے نا اس کے لیے بہت بڑی باعث شرمندگی کی بات ہے. یقیناً. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان سے کم از کم 5 گنا بڑا ایریا وائز ملک ہے. آبادی بہت کم ہے, لاہور جتنی ہوگی ان کی اپنی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انگلینڈ سے 11 گنا بڑا وہ رقبہ ہے. لیکن ان کی روایت اگر دبئی کے کارنر میں بھی ہو جاتی ہے یا تبوک کے جو شمال میں ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بہرحال ہمارا اپنا یہاں کا یو کے کا مسئلہ ہے, اس کو کسی بھی ملک کے ساتھ منتج نہ کیا جائے. اور تمام علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو یہاں بیٹھ کے ہی حل کریں. اور مساجد کمیٹیاں جو ہیں وہ زیادہ انوالو ہیں. علماء کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کسی حد تک. میں نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ, میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے میں یہاں مطلب وزٹ کے لیے آیا تھا آئی واز ورکنگ ان سعودی. تو 15 کلومیٹر دور میں یہاں پہ عید کی نماز پڑھنے بڑی خوشی 15 کلومیٹر دور میں اپنی سسٹر کو ملنے گیا. میں نے کہا چلیں عید کی جا کے سوئیاں بھی کھائیں گے اور بہن کو عید بھی ملیں گے. تو وہ بیچاری روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ اس دن سے لے کے آج تک ہمیشہ جو ہے نا مطلب دل پہ بہت گراں گزرتی ہے. یہی بات ہے. اچھا میرے بھائی, آپ کی نا بڑی بڑی پیاری باتیں مجھے لگی ہیں. ویسے آپ, مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں پہلی مرتبہ شامل ہوئے ہیں. جی آپ کے پروگرام میں پہلے ہوں, لیکن مفتی صاحب سے تو بہت پرانی ہو. ماشاءاللہ. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے کال کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں گریٹر مانچسٹر میں ہوں, سعید مصطفیٰ احمد بول رہا ہوں. اچھا مصطفیٰ صاحب, بالکل خوش آمدید. جی ناظرین دیکھیں, یہ ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے. اچھا امام صاحب, میں جو سمجھتا ہوں نا, دیکھیں 2 مختلف آراء موجود ہیں. اچھا ان دونوں کی اپنی شرعی جس کو کہتے ہیں نا وہ جواز موجود ہیں. ایک کی رائے یہ ہے, ایک طبقے کی, کہ جی یہ چونکہ ایک اسلامی مملکت نہیں ہے, مسلمانوں کا ملک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ویسے تو اسلامی ریاست کوئی میرا خیال ہے وجود میں ہی نہیں ہے, ایک یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. جب مسلمانوں کا ملک نہیں ہے تو اس کو کسی مختلف طریقے سے جو دیگر جو ریاستیں ہیں, مسلمان ریاستیں, ان میں سے کسی ایک چاند کا کو لے کر اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کو فالو کرنا چاہیے. اس میں مراکش کا نام آتا ہے اس کے اندر, اور یہ جو اس ریجن کے اندر کینیا اور جو مطلع ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اس کی رویت کو. اچھا جو دوسرا ہے وہ یہ کہتا ہے, وہ خاص طور پر اب بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہمیں اپنی جو رویت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے, فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا سب سے پہلا جو ایشو ہے نا وہ ایشو یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے فریق کی رائے کو یہ کہہ کر مطلقاً رد کر دیں گے کہ نہیں جی تمہاری رائے غلط ہے, یہ معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا. معاملہ حل صرف اس وقت ہونا ہے جب آپ یہ فیصلہ, جب آپ اس بات کے اوپر آئیں گے کہ جی دونوں رائے صحیح ہیں, غلط کوئی رائے نہیں ہے, مگر ان میں سے زیادہ بہتر, زیادہ افضل رائے کون سی ہے اس کنٹری کے لیے, تو آپ کسی کنکلوژن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ورنہ آپ پہلے کسی کو رد کر دیں کہ جی چلو تم تو باہر نکلو, تمہاری تو رائے غلط ہے, تم تو شاید کافر ہو, ٹھیک ہے, تو بات یہاں سے پھر اختلاف ایسا شروع ہوتا ہے کہ پھر وہ اگلی پارٹی آپ کی بات سنتی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے پھر یہی چیز آگے عوام کے اندر بھی. اچھا علماء بھی شاید اس کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنے کے اندر اس حوالے سے وہ کم ہو جاتے ہیں. ایون اب تو انفارچونیٹلی علماء بھی یہ جو اختلاف ہے اس کو لے کر جو انا کی جو پرانی رنجشیں ہوتی ہیں وہ اس موقع پہ پوری کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہی بات ہے کہ ایک اپنی ایک رائے ہے, اس رائے کے اندر کہیں تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے, آپ کی سمجھنے سمجھانے میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے, مگر ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا. ہمیں کسی بھی ویسے تو ہر ایک انسان کے حوالے سے حسن ظن رکھنا چاہیے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوجھ کر آپ کو غلط روزہ رکھنے کی طرف بلائے یا پھر جو ہے آپ کی غلط عید کرا دے. اچھا اب اس کا جو ہے وہ سلوشن کیا ہے؟ سلوشن اچھا یہاں سے پھر اختلاف جو ہے نا, ایک تو وہی بات ہے کہ آپ یا تو کہتے ہیں کہ جی سعودیہ کے اندر جو ہے نظر آ گیا تو آپ وہ کریں گے. اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے
کہ جس کے اوپر عرصے سے بات ہو رہی ہے، اور ایون جو سعودی اسکالرز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے فالو کرنا کچھ فرض یا ضروری نہیں بنتا. ایک یہ چیز آ جائے. اچھا پھر جو لوکل ہے اس کے اوپر پھر جو ہے نا ایک اختلاف وہاں پہ آ کے بن جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے نا وہ اگر آپ کو آبزرویٹری کی رپورٹ کے مطابق اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں آپ کو جو ہے وہ نیکڈ آئی کے ساتھ نظر آنا جو ہے یہ ضروری ہے. اچھا اب یہ تمام چیزوں کو اگر جو اسکالرز ہیں، اچھا اس کے اندر میں ابراہیم بھائی آپ کو یہ کہوں کہ ایک بہت بڑا رول آج کے اس وقت کے اندر ہمارے یہ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یہ ادا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ مختلف اسلامک چینلز ہیں، ان کے ہیڈز اگر آپس میں بیٹھ کر ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کر وہ بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اس ایشو کو، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اسلامی جو اس کے اندر ظاہر ہے کئی علماء ہیں جو ان چینلز کے ہیڈ بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے، اور ہم اس طرح سے اس امت کو جو ہے وہ ایک اجتماعی کم سے کم ایک چینلز کے اور لوگ فالو کرتے ہیں، تو اس کا ایک بہتر اثر جو ہے، اور اس سے ایون جو ہے جو مطلب مختلف مساجد کے اوپر بھی جو پریشر ہوتا ہے اس کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے. ہمارے یہاں بندہ گھر سے نکلتا ہے، وہ مسجد کے جو قاری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان کے اوپر جا کے جو ہے وہ سارا نکالنا شروع کر دے گا جی یہ آپ کا قصور ہے فلانا. ان کا اس کے اندر اتنا وہ نہیں ہوتا. تو جب تک یہ پوری کمیونٹی اور اس کے اندر خاص طور پر یہ جو مختلف جو اسلامک چینلز ہیں یہ بھی اگر ان کے ہیڈز ہیں وہ بیٹھ کر آپس کے اندر ایک جب تک ڈسکشن نہیں کرتے اور اس کا ایک جو صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو اس میں، ورنہ پھر وہی ہے کہ گھروں کے اندر بھی مختلف عیدیں ہیں اور میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر بھی جو ہے مختلف دنوں کے اندر جو ہے وہ بالکل اچھا یہ ہے بالکل. اور دیکھیں سب سے پہلے میں نے جو عرض کیا نا بالکل وہی بات ہے. سب سے پہلے یہ بات ماننی پڑے گی کہ بھائی جو دوسری پارٹی جو دوسرا فریق کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. مطلب اس کو مطلقاً اگر آپ اس کو بالکل 100% ریجیکٹ کر دیں گے تو بات کسی انجام پہ نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے، پہلے یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ بھائی ہاں آپ بھی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہاں ہمیں یو کے لحاظ سے ایک بات کو اپنا فائنل کرنا ہے، یورپ کا ایک ڈیسیجن لینا ہے. ٹھیک ہے، اس ڈیسیجن میں مگر اس میں ایک اور چیز بھی موجود ہے کہ اگر میں مراکش کے چاند کو فالو کر رہا ہوں، کینیا کے اور نائجیریا کے چاند کو فالو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو نائجیریا، کینیا اور مراکش کے چاند سے زیادہ کیا مکہ کا جو چاند ہے، مکہ کے اندر یا سعودیہ کے اندر جو چاند دیکھا گیا ہے، مکہ کے ہورائزن پر اگر جو چاند ہے، کیا وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا؟ یہ جو ایک دوسرا جو گروپ ہے اس کا یہ بہت اسٹرانگ موقف رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی بات چیت مطلب اس فیکٹر کو بھی جو ہے میرے خیال ہے وہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے پھر مختلف تشریحات پھر اس میں چل جاتی ہے، جس سے مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن بہرحال ابھی یہ اتنا وہ پروگرام نہیں ہے کہ جس میں ہم پوری ڈیٹیل میں جائیں، لیکن مختصراً یہی ہے ناظرین کرام کہ یہ ایک انفارچونیٹ صورتحال ہے، اور اس کے اندر ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے، نفرتوں کا جو ہے وہ سبب نہیں بننا چاہیے، اور اگرچہ اس کے لیے کوشاں رہیں، اور اس کے اندر یہی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مختلف جو اپنے دلوں کے اندر ہم نے جو بنا لیا کہ بس میں جو کرتا رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، یا اس کی اب کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی، جب تک ہم اس سے باہر نکل کر نہیں سوچیں گے بہتری نہیں آ سکتی ہے. اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرے ہماری آنے والی نسلیں کیا آنے والے سالوں کے اندر اس کے اندر کچھ بہتر صورتحال ہو، اور اگلے سال ہمیں پھر بیٹھ کر کچھ ایسا پروگرام نہ کرنا پڑ رہا ہو. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. السعی منا والاتمام من اللہ. آئیے مل کے شب جمعہ کی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، ہم نے جو بھی رمضان المبارک کی عبادات کی انہیں قبول و منظور فرمانا. اے الہ العالمین، عید کے خوشیوں کے دن ہیں جس کے اندر ہمیں یہاں پر کچھ اس طرح کی بدذوقی اور اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اے الہ العالمین، وہ لوگ کے جو اس کے اندر اپنا ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، انہیں اپنی انا کو پیچھے رکھتے ہوئے اس معاملے کو سلجھانے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، جملہ ہمارے عبادات کو، ذکر و فکر کو قبول فرما، اور ہم سب کو زندگی کے اندر بار بار صحت، تندرستی، سلامتی، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں اور عید کی خوشیاں نصیب فرما. اے الہ العالمین، پاک پروردگار، کشمیر، فلسطین، سیریا، افغانستان، برما سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں، ان کے مشکلات کا ازالہ فرما، اور پوری انسانیت کو الہ العالمین امن و سکون عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحيم. فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
ناظرین کرام بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.